مشرق وسطی ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس جنگ کے آغاز میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی: ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس بڑے سانحہ کے باوجود ایران نہ تو امریکہ اور اسرائیلی حملوں سے گھبرایا اور نہ ہی آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت نے اسے اپنے مقصد سے ہٹایا۔ ایران کی قیادت اور عوام دونوں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ دباؤ اور حملے انہیں اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطی طویل عرصے سے سیاسی کشیدگی، مذہبی اختلافات اور عالمی طاقتوں کی مداخلت کا مرکز رہا ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں اس خطے میں ہونے والی جنگوں اور تنازعات نے نہ صرف مقامی ممالک بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں غزہ میں جو کچھ ہوا وہ کسی سے بھی چھپا نہیں ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی بھی اچانک پیدا نہیں ہوئی۔ ایک وقت ایسا تھا جب ایران اور اسرائیل کے تعلقات دوستانہ تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران پر رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، جو امریکہ اور مغربی ممالک کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ایران کی خارجہ پالیسی مغرب کے قریب تھی اور اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہتر تھے۔ لیکن جب ایران میں مذہبی انقلاب آیا تو ملک کی سیاسی سمت بدل گئی۔ نئی قیادت نے مغربی اثر و رسوخ کو چیلنج کیا اور اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کیا۔ اس کے بعد ایران خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے مختلف گروہوں اور اتحادیوں کی حمایت کرتا رہا، جس سے اسرائیل کو ایران سے خوف محسوس ہونے لگا اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ اس جنگ کا سب سے افسوسناک پہلو انسانی نقصان ہے۔ ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ شہری آبادی، خاص طور پر خواتین اور بچے، اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایران میں بھی جنگ کے دوران بڑا جانی نقصان ہوا ہے، جس میں کم سن بچیوں کی شہادت بھی شامل ہے۔ جنگ کے نتیجے میں بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو رہا ہے، معیشت کمزور ہو رہی ہے اور خطے میں عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران نے جنگ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے، لیکن اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ مشرق وسطی میں موجود امریکہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا۔ اسی موقع کے تحت ایران نے امریکہ کے ٹھکانوں پر حملے بھی کیے، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ اب اس جنگ کے اثرات صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، عالمی تجارت میں خلل اور مہاجرین کے بحران جیسے مسائل دنیا کے مختلف ممالک کو متاثر کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے بارہا جنگ بندی اور مذاکرات کی اپیل کی گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی مستقل حل سامنے نہیں آ سکا۔ ماہرین کے مطابق اس خطے میں پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ تمام فریق سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں۔ مختصراً یہ کہ مشرق وسطی کی جنگ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ جب تک اس کے بنیادی اسباب کو سمجھ کر ان کا حل تلاش نہیں کیا جاتا، اس خطے میں امن کا خواب پورا ہونا مشکل نظر آتا ہے اور اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو بھی پہل کرنی ہوگی۔